انما یخشی اللہ من عباده العلماء. ہم نے سوچا کہ ہم یہ کام اس طرح شروع کرتے ہیں کہ علماء کو نا باقاعدہ ایک ٹائٹل اور برانڈ اور معاشرے کی ایک ضرورت بنا کے پیش کیا جائے. اس طرح علماء جو ہے نا وہ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، تو ان کی قدر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اور معاشرتی مسائل کو حل کرنا ان کے اوپر فرض ہے. لجنۃ العلماء، تعارف، کارکردگی، آئندہ عزائم. لجنۃ العلماء کی معاشرے میں ضرورت کیوں ہے؟ معاشرے میں بڑھتی ہوئی لادینیت اور فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن و سنت سے تمسک ضروری ہے. جس طرح ہم دیگر علوم و فنون کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح دین کے ماہر و شناسہ علماء کرام ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. شیطان کی خواہش یہ ہے کہ علماء و عوام میں حائل خلیج وسیع ہو، جبکہ رحمان کی رضا اسی میں ہے کہ ان کا آپس میں تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو. لجنۃ العلماء کا یہی مقصد و مشن ہے. اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے جس قدر ممکن ہو سکتا تھا، علماء کے ساتھ تعاون کی راہ ہموار کی گئی. ان کی خدمت اور دفاع کو نصب العین بنایا گیا تاکہ وہ یکسوئی سے دین کی خدمت کر سکیں. اسی طرح معاشرتی مسائل کے حل کے لیے علماء فتویٰ کونسل کا قیام مارد وجود میں لایا گیا تاکہ جدید و قدیم پیش آمدہ مسائل کا مستند شرعی حل پیش کیا جائے. پروجیکٹس اور کارکردگی. بہبود علماء. مختلف علماء کو اب تک بیماری، قرض، شادی، تعلیم اور تحقیق و تصنیف کی مد میں تعاون پیش کیا گیا. لجنۃ العلماء للافتاء. علماء فتویٰ کونسل. روزمرہ پیش آمدہ قدیم و جدید مسائل کے متعلق اب تک 400 سے زائد فتاوی جات جاری کیے جا چکے ہیں، جن میں سے اہم انگلش اور عربی میں بھی موجود ہیں. ویب سائٹ پر فتاوی اس ترتیب سے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ایک ہی فتویٰ کو 7 مختلف انداز سے دیکھا جا سکتا ہے. میڈیا اور سوشل میڈیا. مستند علماء کی سرپرستی و رہنمائی میں رہتے ہوئے ہم جدید وسائل دعوت کو استعمال کرنے کے قائل ہیں، لہذا علماء ویب کے نام سے ہماری ایک منفرد ویب سائٹ ہے، جبکہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر اب تک ہزاروں پوسٹرز شیئر کی جا چکی ہیں، اور ابھی تک یومیہ بنیادوں پر یہ سلسلہ اردو، انگلش، عربی اور سندھی 4 زبانوں میں جاری ہے، جن میں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، علماء کرام کے اقوال کو موقع کی مناسبت سے شیئر کیا جاتا ہے، اور سینکڑوں لوگ اس سے رہنمائی پا رہے ہیں. وقت فوقتاً ریکارڈ کیے جانے والے ٹاک شوز اور ویڈیوز اس سے الگ ہیں. ہمارے کرکٹ ٹیم جب عموماً میچ وہ جیت لیتے ہیں فتح کے بعد، یا کوئی کھلاڑی اچھی سکور کر لیتا ہے تو وہ میدان ہی میں کرکٹ کے میدان میں سجدہ کرتے ہیں. اس کے سجدے کچھ ایسے ہیں کہ جو نماز کے اندر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نماز سے باہر ہیں. ہمارے پاس سب سے کم قیمت والی جو چیز ہے وہ دین ہے. آپ کا جو پہلا علمی کام جو منظر عام پہ آیا وہ کون سا تھا؟ باقاعدہ میں محسوس کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا کہ میرے ذخیرہ الفاظ میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اپنے بارے میں آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ پاکستان میں کہاں کہاں پڑھے؟ میں اور بڑے بھائی تو ظاہر ہے کہ مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہوئے. نا کہ اگر ایک کافر ہے وہ اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ کہیں ان کے کانوں میں اسلام کا نام نہ پہنچے، اس نے اگر چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو بھئی میں نے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے کہ ان کے کانوں میں اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز نہ پہنچ جائے اور حق سے ہٹ کے کوئی چیز نہ پہنچ جائے، تو میں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو شیخ محترم یہ بتائیے کہ ڈراپ شپنگ کیا چیز ہے، اس کا تھوڑا سا بتا دیجیے. حالیہ ضروریات. مسجد کا قیام. مسجد آج بھی دعوت و تعلیم کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، جس کے ذریعے معاشرے کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. ایک ایسی مسجد جس میں لوگ عبادات کر کے روح کی پیاس بجھائیں اور معاشرتی ضروریات کے لیے بھی رجوع کریں. اللہ کا ایسا گھر جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم بھی ہو اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق دعوت و تبلیغ کی تربیت بھی. ایسی درسگاہ جو خالق کے ساتھ تعلق بھی مضبوط کرے اور مخلوق خدا کی خدمت و رہنمائی کا درد بھی پیدا کرے. ایک ایسا مرکز جس میں بندگان خدا دین سیکھنے کے لیے بھی جمع ہوں اور پریشان حال عوام اور مضطرب گھرانے مسائل کے حل کے لیے بھی رابطہ کریں. ایسا سینٹر جو امن و امان اور حوادث و مشکلات تمام حالات میں معاشرے کی خدمت کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی مسجد، ڈسپنسری، واٹر پلانٹ، لائبریری، کلاس رومز، دعوتی ہال، کمپیوٹر لیب، مطعم و ضیافہ. ریسرچ سینٹر. ہمیں فوری بنیادوں پر ریسرچ سینٹر کی ضرورت ہے جس میں لجنہ کے تمام تر علمی، تحقیقی اور تکنیکی کام سر انجام دینے کے لیے
مناسب جگہ میسر ہو، جیسا کہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ، اسٹوڈیو، میٹنگ ہال اور لائبریری وغیرہ، اور اسی میں 15-20 طلبہ کی کلاسز اور رہائش کی بھی سہولت ہو، تاکہ مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے بعض اوقات طلبہ کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق دعوتی و تحقیقی کام کے لیے ٹریننگ دے کر کونسل کی سرگرمیوں کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے۔ علماء ویب کی اپ گریڈیشن۔ موجودہ ویب سائٹ بالکل مختصر ہے، جبکہ لجنہ کے پروجیکٹس کے لیے ایک بڑی ویب سائٹ کی ضرورت ہے جس میں تمام جدید ٹولز دستیاب ہوں، تاکہ وہ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کے لیے ایک بہترین اور فعال پلیٹ فارم ثابت ہو سکے۔ ہمارا منہج: عقائد و عبادات اور معاملات کے شرعی اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، البتہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ شریعت کی تفہیم و تبلیغ کے لیے مؤثر وسائل و ذرائع کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ آج جو لوگ ہمارے معاشرے میں باعث فتنہ بنے ہوئے ہیں وہ علماء کرام سے علم و تقوی میں فائق نہیں، البتہ انہوں نے میڈیا، سوشل میڈیا جیسے ان میدانوں کا رخ کیا ہے جسے علماء نے نظر انداز کیے رکھا تھا۔ لجنۃ العلماء کا مقصد اس طرف بھی بھرپور توجہ دینا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچ لے کے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا پورا سسٹم ہم نے بدلنا ہے۔ اس وقت ہم سب کی ضرورت بنی ہوئی ہے واٹس ایپ، ہم سب کی ضرورت ہے فیس بک، ہم سب کی ضرورت ہے گوگل، ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، یہ کیسے آئے ہیں؟ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سے انہوں نے کام شروع کیا ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے ان کے انسٹیٹیوٹ تھے، چھوٹے چھوٹے ان کے ادارے تھے، تو انہوں نے اس پہ اتنا کام کیا ہے اور مسلسل کام کر رہے ہیں، اور اب یہ پوری دنیا کی ضرورت بن چکے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس انداز سے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ مجھے بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا ہدف کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا ہدف جو ہے نا، یعنی اگر میں اس کو ایک لفظ میں بیان کروں تو اس وقت انٹرنیٹ اور موبائل کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دینا، کیونکہ بچے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بچے اس سے خراب ہو جاتے ہیں۔ میرا ہدف یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ اتنا زیادہ کام کریں، موبائل پہ اتنا زیادہ کام کریں، اس ڈیجیٹل دنیا پہ اتنا زیادہ کام کریں کہ نیو یارک یا واشنگٹن کے اندر بیٹھا ہوا انگریز، عیسائی یا یہودی وہ یہ کہے کہ بھئی اپنے بچوں کو موبائل نہیں آپ نے دینا، ورنہ مسلمان ان کو خراب کر دیں گے۔ انٹرنیٹ ایک وسیع دنیا ہے جس پر دینی کام اگرچہ موجود ہے، لیکن بہر صورت وہ بہت محدود ہے، جسے بہت زیادہ وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ہدف مختلف گروہ بندیوں، تنظیموں اور جماعتوں کی تفریق میں الجھے بغیر علماء کی تعظیم و توقیر کو نمایاں کرنا ہے، اور علماء اور عوام کے درمیان حائل خلیج کو دور کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک ہر عالم کی عزت و تکریم اس کا حق ہے، جبکہ معاشرے کے ہر فرد کی دینی رہنمائی، جدید و قدیم مسائل میں شرعی موقف کا بیان علماء کی جماعت پر فرض ہے۔ اسلام اور اہل اسلام پر لادینیت اور بے عملی کی بڑھتی ہوئی الغار کو روکنے کے لیے اہل علم و افتاء، ارباب بصیرت و اجتہاد کا متحد ہونا وقت کا تقاضا ہے، جبکہ نوجوانان ملت کا علم و اعتقاد میں رسوخ اور پختگی اور فتنوں سے بچنے کے لیے بزرگوں کی زیر نگرانی رہنا از بس ضروری ہے۔ اخراجات کا تخمینہ۔ ہم کوشش کریں اور لوگوں کی نا ذہن سازی کریں اور ان کو کہیں کہ جس طرح مسجد کے اندر صف رکھنے کا ایک ثواب ہے نا، یا اے سی لگوانے کا ثواب ہے، یا اس طرح مینار کھڑا کرنے کا ایک ثواب ہے، بلڈنگ کھڑا، اس طرح نا ایک کتاب کو چھپوا دینا، یہ ایک عالم دین کی کفالت کرنا کہ وہ کتاب لکھ دے، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا ہے۔ لجنۃ العلماء یعنی علماء کونسل ماشاءاللہ مختصر عرصے میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، جو ایک معاشرے کی بڑی اہم ضرورت تھی۔ میرے قابل فخر شاگرد خضر اور ان کی پوری کابینہ بڑی محنت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں نے فتاوی کمیٹی قائم کی اور معاشرے کی درد کو محسوس کرتے ہوئے علماء کونسل کا قیام کیا، جس میں کئی ایک ارباب بصیرت، فقہائے کرام، شیوخ الحدیث، اہل علم کو ٹچ کیا، جن کی سرپرستی میں یہ کام بڑی حسن و خوبی سے چل رہا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس لجنہ کو اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ علماء ایک ایسا ادارہ ہے جس نے عوام کی اس ضرورت کو پورا کیا ہے جو عرصہ دراز سے ایک تشنگی عوام میں رہ جاتی تھی، کہ عوام الناس اپنے مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ تفصیلی اور تحریری فتویٰ اگر حاصل کرنا چاہتے ہوں تو وہ حاصل کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، باوجود اس کے کہ وہ اس انٹرنیٹ کے دور کے اندر جی رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ اس ادارے نے لجنۃ العلماء کے نام سے باقاعدہ مفتیان اکرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی،
جس میں عوام کے سوالات کو لیا جاتا ہے اور ان کے جوابات نہ صرف یہ کہ دلائل کے ساتھ بلکہ تحریری طور پر مفتیان کرام کے سگنیچر کے ساتھ، ان کے سٹیمپ کے ساتھ مختلف فارم کے اندر، یعنی PDF کے اندر، یونیکوڈ کے اندر اور دیگر فارمیٹس کے اندر جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام بھی ہے۔ مختصر سے عرصے میں بہت ہی جاندار اور بہت ہی اچھا کام کرنے والا یہ ادارہ یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ کا بھی متمنی ہے۔ العلماء کا ساتھ دیں، العلماء کو سپورٹ کریں۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔